اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو ظالموں کے ظلم کی نحوست کی وجہ سے روئے زمین پر ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کو ایک مقرر مدت تک ڈھیل دیتا ہے جو ان کی عمر کی آخری حد ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے چھوڑے جائیں گے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور مشرکین اپنے لیے جو چیز یعنی بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اسی کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھی چیز یعنی بیٹے ہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہی دوزخیوں کی پیشرو اور آگ میں لانے والے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا، پھر وہ شیطان آج بھی ان کا ساتھی اور دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے سید الرسل، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کریں جس میں مسلمانوں کے ساتھ وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ یہ قرآن ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو۔ اور اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں قیامت قائم ہونے اور حشر و نشر کے ہونے پر ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں جانوروں میں توحید الہی اور قدرت خداوندی پر نصیحت اور دلالت ہے۔ ہم تمہیں ان کی پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار اور لذیذ ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم میٹھی چیزیں اور عمدہ روزی سرکہ، کھجور اور کشمش بنا لیتے ہو۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی جگہوں میں اپنے گھر چھتے بناؤ، پھر ہر طرح کے میوے جات میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتے پھرتے رہو۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا جو مشروب باہر نکلتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت میں اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر وہی تمہیں مارتا بھی ہے، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے اور ضعیفی کی بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے، جو بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے، پھر جن کو روزی میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ غلام روزی میں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں، یا غلام اور مالک روزی میں برابر ہوں، کہ اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی
اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی چیزوں کی روزی دی، کیا پھر بھی لوگ باطل بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت توحید کے کافر ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں یعنی بارش اور زمین یعنی پھلوں اور نبات کے ذریعے ان کو کسی چیز کی روزی نہیں دے سکتے اور نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ضرب مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ مت دو، بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور تم اس کی قدرت و عظمت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک زر خرید غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کسی قسم کا اختیار اور تصرف نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جس نے ہم نے اپنے فضل سے بہترین روزی دی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کس طرح مخلوق خالق کے ساتھ برابر ہو سکتی ہے؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر یعنی تمام مشرکین نہیں جانتے کہ وہی تعریف اور عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ باطل معبود۔ اور اللہ تعالیٰ دو شخصوں کی مثال بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بیچ دو کوئی اچھائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہ ہے بھی سیدھی راہ پر۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت آنے کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے اس حالت میں نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضا میں تابع فرمان ہوتے ہیں، جن کو بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی روکے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت کی کاریگری کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو آرام کی جگہ بنایا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کے خالوں کے گھر، خیمے اور قبا بنا دیے ہیں جن کو تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور ان کی روحوں اور بال کی رسیوں سے بھی اس نے بہت سا سامان اور فائدے کی چیزیں بنائی ہیں، ایک مقرر وقت تک۔ صدق اللہ العلی العظیم۔